عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله. حمد جسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ماہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہمارے نصیب میں فرمائی، جس کا آج تیسرا جمعہ ہے۔ حضرات، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الکونین سید الثقلین امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، جہاں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، جہاں ہم رمضان المبارک کے مہینے کا قیام کرتے ہیں، اور جہاں ہم اپنے معمولات لیل و نہار قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے اور کروانے میں لگے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا تیسرا ہدف، تیسرا مقصد نیکیوں کے ڈھیر کو جمع کرنا، یعنی صدقہ خیرات کرنا، سخاوت کے مہینے میں سخاوت کرنا۔ یہ آج کی محفل اور
آج کے جمعے کا عنوان ہے کہ سخاوت کے مہینے میں سخاوت کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے۔ وہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کو صدقہ کہا گیا ہے، صدقہ کی اہمیت کیا ہے، صدقہ کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طرح جو صدقہ خیرات نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اس کے بارے وعیدیں کیا ہے۔ اے اہل ایمان، انفقوا مما رزقناکم من قبل، تم خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے ان یأتی یوم لا بیع، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، نہ ہی کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور کافر جو ہوں گے وہ مظلوم بن کر زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے صدقہ خیرات کیا کر، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر، انفق علیک، اللہ تجھ پہ خرچ کریں گے، اللہ تجھے اس کے بدلے میں مال سے نوازیں گے۔ یہ مالک عز السماء کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ایک صدقہ فرض ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے، جو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح صدقہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک صدقہ وہ عام خیرات ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، نذر و نیاز کی صورت میں، اور غریبوں اور یتیموں اور مساکین اور بیواؤں کی ہمدردی کی صورت میں ان کو دیتا رہے۔ اور اسی طرح اس کی وجہ سے مال میں اضافے ہوتے ہیں، اللہ بقیہ مال کو پاک کرتے ہیں۔ جہاں صدقہ انسان زکوٰۃ کا خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ لگا دیتا ہے، وہیں پہ اسی پیسے کو لگا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اس کی ضد میں بخل ہے۔ بخل کنجوسی کو کہا جاتا ہے۔ جہاں رسول کائنات عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے، رسول کائنات دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگا کرتے، رسول کائنات چٹی اور قرضے سے پناہ مانگا کرتے، جہاں رسول کائنات ذلیل عمر بڑھاپے سے پناہ مانگا کرتے، جہاں رسول کائنات ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے جو فائدہ دینے والا نہیں، ایسی دعا سے بچا کرتے جو قبول ہونے والی نہیں، اور ایسے عمل سے بچا کرتے جو انسان کے شر کا باعث بننے والا ہے۔ وہیں پہ اللہ کے رسول یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو کنجوسی اور بخیلی سے بچا دے۔ پھر اس کے بدلے میں جب رسول کائنات یہ دعا کیا کرتے، بخیلی کنجوسی سے بچا مولا، پھر رسول کائنات صدقہ خیرات بھی اس طرح کیا کرتے، تیز آندیاں چل جایا کرتی، اس سے بھی بڑھ کر تیز رسول کائنات صدقہ خیرات کیا کرتے۔ کہا کرتے تھے میرے گھر میں احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں محمد یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ میرے گھر میں پڑا رہے، 3 دن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ میرے گھر میں رہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ حال تھا رسول کائنات کے صدقہ خیرات کا۔ اور ہمارے معمولات کو بھی چیک کیجئے، رسول کائنات کے صدقہ خیرات کو بھی چیک کیجئے، اور ہم ہیں اسوہ رسول پہ عمل کرنے والے، اپنے آپ کو مطیع رسول کہلانے والے، اپنے آپ کو حدیث مصطفیٰ کا علم بردار کہلانے والے۔ ہمارا حال یہ ہے،
غریب بلکتا رہتا ہے، ایک وقت کے کھانے کو ترستا رہتا ہے، ہم نے کبھی اس کی شہری اور افطاری کا انتظام نہیں کیا۔ اللہ اللہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے بارے میں اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اور اسی طرح یتیم اور مساکین کے بارے میں ہمدردی کا پیغام دے کر گئے ہیں۔ رسول کائنات کے عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول کائنات بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ سب سے بڑا اگر کوئی سخی اس کائنات میں ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے بخل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا البخل هو المنع من مال نفسه وترك الایثار، کہ بندہ ضرورت کے وقت، بندے کو ذاتی ضرورت ہے، بندے کے گھر میں ضرورت ہے، بندے کے رشتہ دار کو ضرورت ہے، بندے کے ساتھ مدرسہ ہے اس مدرسے میں ضرورت ہے، بندے کے گھر کے ساتھ مسجد ہے اس مسجد میں ضرورت ہے، جہاں کہیں ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی وہاں بندہ مال خرچ نہ کرے، اس مال کو روک لے، کنجوسی اور بخیلی کا مظاہرہ کرے۔ فرمایا یہ انسان بخیل ہے، یہ انسان کنجوس ہے، اور اس کنجوسی اور اس بخیلی سے رسول کائنات نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البخل۔ جو اولاد کو ضرورت ہے تو اولاد کے اوپر خرچ نہیں کرتا، بیوی کو ضرورت ہے بیوی کے اوپر خرچ نہیں کرتا، اپنی جان کی ضرورت ہے، مال گھر میں پڑا ہے، پیسے بینک میں پڑے لیکن اپنی جان پہ بھی صرف نہیں کرتا۔ یہ ایسا کنجوس آدمی ہے جس کا مال سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، اس کا ذاتی مال نہیں ہے۔ کہنے والے نے یہ پھر بات بڑی پیاری کہی، بخل کرنا چھوڑ دے اور ہرس کرنا چھوڑ دے، کیونکہ کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ جتنے بھی اس دنیا سے گئے ہیں وہ ساری دنیا کا مال دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، کوئی دنیا کا مال ساتھ لے کر نہیں گیا۔ مالی مالی کرنے والوں، ابن آدم کا بیٹا یہ ہر وقت کہتا رہتا ہے من مالی من مالی، یہ میرا مال، یہ میرا بینک، یہ میری پراپرٹی، یہ دنیا کی جائیداد میری ہے، یہ عزت، یہ شہرت، یہ جلال و جلالت میری ہے، میری کرنے والے تیرا وہ ہے اگلا جو تو نے کھا لیا ہے اور اس کو ہضم کر لیا ہے، اور تو نے پہن لیا ہے، لباس وہ تیرا ہے جو تو نے پہن لیا ہے، اس کو بوسیدہ کر دیا ہے، اور کھانا وہ تیرا ہے جو لقمہ تیرے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، اس کو تو نے ہضم کر لیا ہے، اور باقی جو بچا ہے باقیات الصالحات، جو باقی رہنے والا ہے وہ ہے جس کو تو نے صدقہ خیرات کر دیا ہے، وہ ہے جس کو تو نے غریبوں اور یتیموں اور مساکین کی ضروریات میں صرف کر دیا ہے، وہ تیرا مال ہے جس کو تو نے مدارس اور مساجد میں خرچ کر دیا ہے، کسی کے پانی پینے کے لیے نلکا لگوا دیا ہے، کسی کے گزرنے کے لیے راستہ صاف کروا دیا ہے۔ حضرات وہ تیرا مال ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا مال کا حریص بنا جو ہمارے قبر میں، حشر میں اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ روزہ رمضان میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ یہ روزے دار کے لیے جنت کا دروازہ ہے، اس میں روزے دار ہی گزرے گا، اور روزہ جو ہے یہ الصوم جنہ، یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور والصدقہ، اس کے مد مقابل صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جنت میں ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، یہ صدقہ کا دروازہ ہے۔ رسول کائنات بیٹھا کرتے، وہ کون ہے جو 8 دروازوں سے گزرنے والا آج ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے صدقہ خیرات بھی کیا ہے، جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہے، جنہوں نے نماز بھی پڑھی ہے، جنہوں نے کسی یتیم کی کفالت بھی کی ہے، اور جس نے آج جنازہ بھی پڑھا ہے اور جہاد کے لیے عزم بھی کیا ہے۔
یہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا میں ہوں، فرمایا تو 8 دروازوں کے جس دروازے سے چاہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، چاہے تو باب الصدقہ سے گزر جائے، چاہے تو باب الریحان سے گزر جائے، اور تو جنت الفردوس میں چلا جائے، جس دروازے سے تیرا جی چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا حریص بنا دے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دنیا میں بندہ مال خرچ کرتا ہے، مر جاتا ہے، اولاد چھوڑ جاتا ہے، مال چھوڑ جاتا ہے، ساتھ لے کر جاتا ہے تو نیک اعمال لے کر جاتا ہے، بندے کے عمل کا انقطاع ہو جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے ناطا توڑتا ہے یہ عمل کو بھی چھوڑتا ہے، جو قبر میں پڑا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، وہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، وہ کسی کی برائی کو دور نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ظلم کو روک نہیں سکتا۔ ہاں اس کو اجر ملتا ہے، یہ قبر میں ہے، اس کو ثواب پہنچتا ہے، یہ قبر میں ہے۔ اولاد رمضان مبارک کے مہینے میں غیر رمضان میں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، باپ کو اللہ اجر سے نواز دیتے ہیں، یہ اِیصال ثواب ہے اس کا، جس کو صحیح معنوں میں صحیح اِیصال ثواب کہا جاتا ہے۔ ہمارے مروجہ جو اِیصال ثواب ہے، پھلیاں بانٹ دی جائیں، سنت سے جو مسنون نہیں وہ کام کیے جائیں، یہ نہیں، جو مسنون اِیصال ثواب، اولاد اپنے باپ کے لیے، بیٹی اپنی ماں کے لیے دعا خیر کر سکتی ہے، دنیا میں رہ کر اس کو قرآن کی تعلیم دے گیا ہے، وہ قرآن پڑھتی، اللہ اجر اس کو قبر میں دیتا ہے، یہ دنیا میں رہ کر صدقہ خیرات کر گیا ہے، عمل کٹ چکے ہیں، ناطا دنیا سے ٹوٹ چکا ہے، اپنے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لیکن ایک واحد با وفا جو اس کا صدقہ خیرات، جس کو صدقۃ الجاریہ کہا جاتا ہے، اس کو قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس فائدے کو حاصل کرنے والا بنا۔ حضرات، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 262، یہاں سے لے کر 15 آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اختصار یہ ہے، جو خرچ کرتا ہے آمنو وہ ایمان والا ہونا چاہیے، خرچ کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہونا چاہیے، اگر وہ اجر لینا چاہتا ہے۔ فی سبیل اللہ، خرچ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس طرح خرچ کرے کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے راستے میں دے رہا ہوں۔ فی سبیل اللہ، جب یہ بنا کر ذہن اللہ کا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہی کے راستے میں دیتا ہے، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کو، اور کسی مدرسے میں یا کسی مسجد پہ لگا دیتا ہے، یا کسی کی ضرورت پہ کام آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کیا کرتا ہے، لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ اس چیز کی پیروی نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، بھائی میں نے خرچ کیا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو منان قسم کے ہیں، خرچ کرتے ہیں دکھلا کر، بھائی میں نے خرچ کیا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، دن کر، رات کو خرچ کر، ظاہری طور پر خرچ کر اور پوشیدہ طور پر خرچ کر، تیرے عمل تیری نیت پہ موقوف ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نیتوں اخلاص سے خالی ہیں، اخلاص سے خالی ہیں، ریا آ جاتی ہے، منان آ جاتا ہے، ذہن میں احسان جتلا دیتا ہے، بھائی میں نے تمہیں، کل تو غریب تھا میں تیری مدد کرتا رہا، کل تو یتیم تھا میں تجھے پالتا رہا، اس طرح کے تانے، کل تجھے بھوک تھی میں تجھے کھلاتا رہا، اس طرح کے تانے۔ رسول کائنات نے فرمایا ہے یہ منان، اس قسم کا آدمی کل قیامت کے دن آئے گا، مال کے ارض و سما اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، یہ رمضان کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے، رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، یہ آتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتے، اس کو گناہوں سے پاک
نہیں کرتے، اس کے ساتھ کلام نہیں کرتے، کیونکہ یہ احسان جتلانے والا ہے، نیکی کر کے نیکی کو ضائع کرنے والا ہے، صدقہ کر کے صدقہ کو ضائع کرنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں صدقہ کر، نیکی کر، کنویں میں ڈال دے، کسی کو علم نہ ہو، تو ایسا بن جائے گا کل قیامت کے دن آئے گا، آج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بہت تیز گرمی ہے، کل قیامت کے دن گرمی کا عالم یہ ہوگا، یہ 7 آسمانوں پہ سورج جو بڑا سورج ہے، اس کی گرمی حرارت ہمیں زمین پہ تپش دیتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے سی چلا دیتے ہیں، کولر چلا دیتے ہیں، پنکھے چلا دیتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تو آئے گا، تو نے صدقہ خیرات کیا ہوگا، اللہ اپنے عرش عظیم کا تجھے سایہ نواز دے گی، جہاں کوئی سایہ نہیں، بلڈنگ نہیں، درخت نہیں، سایہ کرنے والا کوئی سایبان نہیں، وہاں تجھے اللہ اپنے عرش کے عظیم کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرما۔ میں کہہ رہا تھا وہ اس چیز کی پیروی نہیں کرتا جو اس نے خرچ کیا ہے، من نم ولا عزا، چوتھا اس کا عمل ہے، وہ نہ احسان سے بتلاتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، مالک فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، انلمیٹڈ اجر، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور فائدہ کیا ہے؟ ولا خوف، دنیا ساری گھبراہٹ میں مبتلا ہوگی، اس پر خوف نہیں ہوگا، دنیا ساری پریشان ہوگی، ولا هم يحزنون، یہ غم زدہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا کا مال، دنیا میں قحط آ جائے، دنیا میں قحط آ جائے، مال ختم ہو جائے، دنیا والے سارے پریشان ہو جائیں اور کہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن سخی سخاوت کرنے والے کا دل حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ اس کو خوف سے بھی مبتلا نہیں کرتے، خوف سے بھی بچا لیتے ہیں، اللہ اس کو فکر فاقے سے بچا لیتے ہیں، اس پر کسی قسم کا غم کے آثار نمودار نہیں ہوتے۔ اور جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ بخیل آدمی خرچ کرتا ہے تو کہتا ہے مال کم ہو جائے گا، سخی خرچ کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ منہج ہے، میری یہ دعوت ہے کہ میرا مالک میرے مال میں کمی نہیں کرے گا، میں 1 دانہ خرچ کرتا ہوں، مالک 700 دانے عطا کرے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ پڑھ کے دیکھ سورہ بقرہ۔ اگر تیرا قرآن کی آیات پہ یقین نہیں ہے تو بخیل مر جائے گا، کنجوس مر جائے گا، تیرا مال تیرے لوگ کھائیں گے، لڑائیاں کر کر کے مر جائیں گے، لوگوں کے گرباں ہوں گے، اور تیرا مال ہوگا لوگوں کے گرباں ہوں گے، لڑائیاں کرنے والے کرتے رہیں گے، کیس چلتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے۔ اگر تو صدقہ خیرات کر کے جائے گا، اولاد کو سمجھا کر جائے گا، وہ قبر میں پڑا ہے، ادھر خضر علیہ السلام ہے، ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہے، کہا 2 یتیم بچے ہیں اور یتیم بچوں کی دیوار گری ہوئی ہے، تو نے مزدوری کر لی ہے، میں مستری بنتا ہوں، ایک وقت کا نبی ہے، ایک وقت کا ولی ہے، اور جناب یہ مزدوری کر رہے ہیں۔ کہا مزدوری کا مطالبہ تو کرو، کہا یتیموں سے مزدوری کا مطالبہ کرے، یتیموں کو تو ہم کھلانے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی غمگساری کا معاملہ کرنے والے ہیں، یہ علم لدنی ہے جس کو اللہ رب العزت عطا کرتے، مجھے اللہ رب العزت نے یہ علم عطا کیا ہے، اور میں یتیموں کی دیوار بناؤں گا، ان سے پیسے نہیں لوں گا، مزدوری نہیں لوں گا، کھانا ہم نہیں ان سے کھائیں گے، ان کی دیوار بنا کر چلے جائیں گے۔ کہا یہ بچے وہ بچے ہیں فکان ابوہما صالحا، جن کا باپ نیک تھا، اللہ نے اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا ہے، وہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اس کا ایک کچھ خزانہ تھا، اس نے اس دیوار کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ آج یہ دیوار گر چکی ہے، دنیا ظالم ہے، دنیا غاصب ہے، یتیموں کا مال کھاتی ہے، یتیموں کے ساتھ پیار نہیں کرتی۔ سونے والی بات نہیں، سونا نہیں ہے، سونے والی بات نہیں، سننے والی بات ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سونے والی بات نہیں، سننے والی بات ہے۔
توجہ سے سنو، یتیموں کی کفالت کرنے والے تم بن جاؤ، تمہاری حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ تم زکات صدقات کرنے والے بن جاؤ، تمہارے مال کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ مالک ارض و سما نے حکم دیا، وقت کا نبی ہے، مزدوری کر رہا ہے، کہا یہ باپ تھا صدقہ خیرات دیا کرتا تھا، زکات دیا کرتا تھا، آج یہ مر چکا ہے، دنیا والے اس کی دیوار کے نیچے خزانہ جو پڑا لے کر ہڑپ کر جائیں گے۔ مجھے یہ حکم ہوا ہے، دیوار بنا، بچے جوان ہوں گے، بچے جوان ہوں گے، یہ خزانہ پھر کبھی دیوار گر جائے گی، ان کے سامنے یہ خزانہ نکل آئے گا، یہ اپنا روزگار جو ہے اچھا چلا سکیں گے، روز ان کے لیل و نہار اچھے بسر ہو سکیں گے۔ وقت کی بات کر رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اختصار کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، میں نے تمہیں سنا دیا ہے، سورہ کہف ہے، 16واں پارہ ہے، اس کی یہ آیات ہیں، اس میں یہ مشاہدات ہیں، اور یہ نظریہ بنا لو، مر جاؤ گے تمہاری نیکی کو اللہ پھر بھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہماری نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے۔ حضرات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منان قسم کے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تیرے مال کی مجھے ضرورت نہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم فی صعید قاموا فی صعید واحد، تمہارے جن، تمہارے انسان، پہلے اول آخر جتنے بھی ہیں، آدم سے لے کر قیامت تلک، سارے انسان، سارے جن، مر چکے وہ بھی، جیتے وہ بھی، آنے والے وہ بھی، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، ہر ایک کی خواہش کو پورا کروں گا، ہر ایک کے سوال کا جو اس نے مانگا عطا کروں گا۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا چڑیا چونچ لیتی ہے پانی سے، چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی آتا ہے میرے خزانے میں کمی نہیں آتی، یہ اللہ کا خزانہ ہے، بہت وسیع ہے، تم سارے میں سارے فاضل بن جاؤ، اللہ کو کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی شان میں، اس کے مقام میں، اس کی قدرت میں، اس کے نظام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ، پھر بھی اللہ کی شان میں تم اضافہ نہیں کر سکتے۔ میرا مالک جل جلالہ ہے، وہ عزتوں کا مالک ہے، وہ تمہیں عزتیں دینے والا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ خود مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا ہے۔ تم صدقہ خیرات کرتے ہو، اللہ شاید تمہیں صدقہ خیرات کے ذریعے سے روزی دے رہا۔ حضرات، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کسی کو دیتے ہیں پھر مطالبہ کر لیتے ہیں، جاؤ جی میرا واپس کر دیں، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میرا خادم مجھے آنکھیں، میرا ملازم مجھے آنکھیں، میرا بیٹا مجھے آنکھیں۔ حضرات، میرا محلے دار میری برابری کرتا ہے، میرا پڑوسی میری برابری کرتا ہے، یہ مطالبہ کرنے والا، دے کر واپس لینے والا، میرے رسول نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے، فاق العائد، جس طرح الٹی کر دے، کہہ کر دے کتا، اور پھر اس الٹی اور کہہ کو چاٹ لے، یہ صدقہ خیرات کر کے کسی کو چیز دے کر واپس لینے والے کا حال یہی ہوگا۔ اس لیے منان سے بچ جاؤ، احسان جتلانے سے بچ جاؤ، کسی کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ، کسی کا مال کھانے سے بچ جاؤ، کھلانے والے بن جاؤ، دینے والے بن جاؤ، لینے والے سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوا کرتا ہے، اور جو دیتا ہے اللہ اس کو اور بہتر کر دیا کرتے ہیں، ایک دانے کے بدلے میں 100 دانہ عطا کر دیا کرتے ہیں۔ حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں، جنت میں نہیں جا سکتا کون؟ خب بدخلق انسان، سائل آتا ہے دروازے پہ، کہتا دوڑ جا، تو کیا لینے آ گیا ہے، تو نے کون سا سر کھا رکھا ہے، اس طرح کے الفاظ جو اس کو تکلیف دینے والے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آ، پتہ نہیں وہ سائل ضرورت مند تھا، تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، وہ سائل تھا، تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، اس نے کچھ مانگ ہی گیا ہے اللہ کے نام سے، تیری نیت کھانے سے کہنے والے نے کہا میں ایک دن صدقہ خیرات دینے کے لیے نکلا، رات کا ٹائم تھا، میں نے زانیہ کو دے دیا، دوسرے دن پھر نکلا میں نے چور کو دے دیا، تیسرے دن پھر نکلا میں نے کسی غنی کو دے دیا، تینوں کو میں نے دیا ہے، تینوں کو جو میں نے صدقہ خیرات دیا تھا میرا اجر مجھے مل گیا ہے، میری نیت خالص تھی۔ شاید زانی زنا سے باز آ جائے، چور چوری سے باز آ جائے،
غنی کو شرم آ جائے کہ مجھے یہ صدقہ کا مال دے گیا، چلو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ حضرات تیری نیت کا ثواب تجھے مل جائے گا، لیکن بد اخلاقی سے پیش نہ آیا کر۔ بوہے بند کر لے اینا بدیاں دے جن کو نیکیاں نہیں کمان جوگا۔ بوہے بند کر لے اینا بدیاں دے جے تو نیکیاں نہیں کمان جوگا۔ بوہے آئے سوالی نو روک نہیں جے تو پلیوں خیر نہیں پان جوگا۔ تیرے پاس نہیں ہے لیکن اخلاق اپنے رویات کو تو درست کر لینا۔ پھر بد خلق انسان جو اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، نہ سائل کے ساتھ، نہ ہمسائے کے ساتھ، نہ گھر میں، اس کا اخلاق، اس کا رویہ اچھا نہیں، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہم سب کے اخلاق کو ثواب دے۔ دوسرا، ولا بخیل، صدقہ خیرات کرنے والا سخی جنت میں جائے گا، کنجوسی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا منان، تیسرا بدبخت بد نصیب آدمی منان ہے جو احسان جتلانے والا ہے۔ میں نے تیرے فلاں موڑ پہ تیری مدد کی تھی، آج میرا مجھے واپس کر دے۔ حضرات اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقہ تطفی غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، میت کے اوپر جتنی بلائیں آتی ہیں اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ امام بخاری نے نا ایک باب باندھا ہے، باب الجیب الصدقہ، یعنی یہ جو ہماری جیب لگی ہوتی ہے نا، یہ دائیں سائڈ بائیں سائڈ پہ لگی ہوتی ہے، دل کے اوپر یہ جیب لگی ہوتی ہے۔ کیوں لگی ہے بھائی؟ اس لیے کہ ضرورت کے وقت بندہ جب چاہے دائیں ہاتھ کے ساتھ نکالے اور دے دے، دائیں ہاتھ سے نکالے اور صدقہ خیرات کر دے۔ اور اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ اگر تیرے پاس کسی کو دینے کے لیے نہیں، تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خادم کو کھلاتا ہے، حتیٰ کہ تو اپنی جان پہ پیسہ لگا دیتا ہے۔ تو نے حلال کمائی کی تھی، تو نے جان پہ اس لیے لگایا اس ذہن سے اللہ تو مجھے قوت دے گا، میں روزہ رکھوں گا، افطاری کروں گا، سحری کروں گا، تیری عبادت کھل کی کروں گا۔ تیری نیت یہ ہے، تیرے پاس صرف اتنا مال ہے کہ تو صرف خود ہی کھا سکتا ہے یا بیوی بچوں کو پال سکتا ہے، خیرات نہیں کر سکتا۔ فرمایا فہو لک صدقہ، وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہ تیری عادت حلال کمانے کی تیری عبادت بن سکتی ہے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، لاکھوں اربوں خربوں کا اجر تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، تجھے خبر تک نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کیا تھا۔ حضرات اس لیے حلال کمانا شروع کر دو، حلال کھانا اور کھلانا شروع کر دو، یہ تمہارا عبادت لکھا جائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچ جا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگرچہ تیرے پاس ایک کھجور ہے۔ یہ نہیں میرے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں جی، میں نہیں کر سکتا، میرے پاس بینک بیلنس نہیں کر سکتا۔ ایک کھجور افطاری کے لیے کسی کو دیتا ہے، اپنی اٹھا کر کسی کو دے دیتا ہے، اللہ اجر روزے کا عطا کر دیتے ہیں۔ حضرات یہ ہے نا، پانی کا گھونٹ نہیں کھجور کھلانے کے لیے، پانی دے دے، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ لاہور جائیں تو پوچھیں راستہ کدھر جاتا ہے، جانا ادھر کو میں بتا ادھر دیتے ہیں۔ کتنے بدخلق انسان ہیں، نیکی کی بجائے بدنیک بن چکے ہیں۔ حضرات رسول کائنات نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، میرے رسول نے فرمایا ہے، کہنے والا کہتا ہے انفق المسلم، بندہ مسلمان ہوتا ہے، نفقتاً علی اہلی، اپنی اہل و عیال بیوی بچوں کو کھلاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر لازم ہے کھلانا۔ تو آپ نے فرمایا فینفع نفسہ، اپنے نفس کو بھی فائدہ دیتا ہے، ویتصدق، صدقہ خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا رہے تو کیا خیال ہے؟ فرمایا اس کے لیے یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، وہ اپنے ہاتھ سے جیب سے پیسہ تو خرچ نہیں کرتا لیکن خیر کی بات ضرور کرتا ہے، سچائی کی بات ضرور کرتا ہے۔ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، کسی کو خیر کا حکم ضرور دیتا ہے، بھئی خیر کیا کر، خیرات کیا کر، نیکی کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھا کر، حج کیا کر، زکوٰۃ دیا کر، نیکی کی بات ضرور کرتا ہے۔ فرمایا فَهِيَ لَكَ صدقہ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور یار خرچ نہیں کر سکتے تو نیکی کا حکم تو دے سکتے ہیں نا۔ اور اسی طرح رسول کائنات نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، خیر کی بات کرتا ہے،
فیمسک عن الشر، ساتھ ساتھ برائی کو بھی روکتا ہے. رات ہاتھ سے روکا، زبان سے روکا، دل میں برا جانا. فیمسک الشر، شر کو روکتا ہے. ظلم کرتا ہے، مظلوم کو بچا لیتا ہے. کوئی لڑائی کر رہا ہے، مار رہا ہے، کسی کو جھگڑ رہا ہے، اس کی جان چھڑا دیتا ہے، کسی کی صلح کروا دیتا ہے. فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَيُهِينُ الرَّجُلُ، آدمی جو ہے، بندہ جو ہے، چار ہے، اس کا سامان گر گیا سواری سے، اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دیتا ہے. رسول کائنات غیر مسلمہ تھی، اس کا سامان کاندھوں پہ لاٹتے ہیں اور کاندھوں پہ اٹھا کر اس کے گھر میں رکھ دیتے ہیں. یہ آپ کا اخلاق تھا. وہ یہ اس اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. آج مسلمان کو دیکھ کر کافر شرما جاتا ہے. یہ اخلاق تھا رسول کائنات کا. فرمایا تو کسی غیریت، کسی بندے کی جو محتاج ہے اٹھا نہیں سکتا، بے سہارا ہے، سہارا نہیں ہے، تو اس کا سہارا بن جاتا ہے، اس کی مشکل میں اس کے کام آ جاتا ہے. فہی اللہ کا صدقہ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. حضرات، تیرا ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ صدقہ ہے. وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ، اذا کو ہٹانے کے لیے اٹھتا ہے، یہ تیرے لیے صدقہ ہے. اور صدقہ تجھے جنت میں لے جاتا ہے. اور السخی قریب، سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ بعید ہے، جنت سے بعید، دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، اور اسی طرح لوگوں سے بھی دور ہے. بخیل آدمی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. عمر بن عبد العزیز کی بیٹیاں کہا کرتی تھی، یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا، کہتی کسی راستے کا نام بخل ہو نا، کنجوس ہو، تو میں اس راستے پہ کبھی نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی بخیل بن جاؤں. کسی کپڑے کا نام بخیل ہو، بخل ہو، میں وہ کپڑا کبھی بازار سے نہ خریدوں کیونکہ میں بھی کہیں بخیل نہ بن جاؤں. یہ اسلاف کا حال تھا. دو چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، ایک بخیلی اور دوسری بزدلی. میرے رسول نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچ جا کیونکہ ظلم ایک اندھیرا ہے قیامت کے اندھیروں سے. واتقوا الشح، شح سے بچ جا فإن الشح، کیونکہ بخیلی، کنجوسی، اہلکا، جتنی بھی پہلے قومیں ہلاک ہو چکی ہیں وہ صرف کنجوسی اور بخیلی کی وجہ سے ہو چکی. حضرات، کتے کو پانی پلاتی ہے، کتے کو پانی پلاتی ہے، یہ رقصہ ہے. اپنے ہی دوپٹے کے ساتھ اس کو گیلا کرتی ہے، اس کو کھینچتی ہے، پھر کتے کے منہ میں پانی نچوڑ دیتی ہے. کتے کی پیاس مٹانے والی کو اللہ صرف جنت دے رہا ہے، اس کی اس خیر خواہی کی وجہ سے آج مسلمان کا بچہ بلک رہا ہے. اور کتنے ہی ملکوں میں کتنے ہی لوگ ایک وقت کے کھانے کو ترستے ہیں. میرے خزانے، میرے کام کیا آئیں گے، کب ان کو میں استعمال کروں گا، کب یہ میرے کام آئیں گے. غریب بلکتے رہیں اور میں خزانوں کا مالک بنا رہا ہوں. قارون تھا جس کی خزانے بہت بڑی جماعت اس کی کنجیاں اور چابیاں اٹھایا کرتی. ایک دن ایسا ہوا، بخیل رج کے تھا، بڑے بال بائے ہیں، کپڑے اچھے، جوتی اچھی، جا رہا ہے. فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، یہ زمین میں دھنسا جا رہا ہے. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، یہ اکیلا نہیں زمین میں جا رہا، جو اس کا خزانہ تھا وہ اس کے سر پہ ہے، پھر بھی زمین میں جا رہا. قیامت تک دھنستا جائے گا. یہ بخیل ہے، یہ بخل کا انجام ہے، یہ بخل کی ہولناکی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک اندھا ہے، ایک خارش کوڑی کا مریض، ایک گنجا ہے. فرشتے نے آ کر کہا کیا چاہیے؟ کہا بینائی چاہیے. ایک نے کہا سر پہ بال چاہیے، خوبصورتی کا منظر بنتے ہیں. ایک نے کہا مجھے جو ہے کوڑی سے نجات چاہیے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے. ہاتھ پھیرا، اللہ نے تینوں کو شفا دی. کیا کیا چاہیے؟ ایک نے کہا گائے چاہیے، ایک نے کہا بکری چاہیے، ایک نے کہا اونٹ چاہیے. یہ اونٹ لینے والا یہ کوڑی کا مریض ہے، خارش کا مریض ہے. لوگ نفرت کیا کرتے تھے. ایک اونٹنی دی، اللہ نے اتنا مال دیا، باڑا بن گیا. ایک دن وقت آتا ہے، فرشتہ پھر آتا ہے، یار اللہ کے ضرورت مند ہوں، ضرورت کے لیے آیا ہوں، اللہ کے راستے میں ایک اونٹی دے دے. کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے. بخیل کا یہ عالم ہے، اس کا مال لوگ کھاتے ہیں،
اس کا مال چور کھاتے ہیں، اس کا مال ڈاکو ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا کیونکہ اس کو توفیق نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میری تو ضرورتیں نہیں پوری ہوتی۔ کہا میں تجھے جانتا ہوں تو کوڑی کا مریض تو نہ میرا جدی پشتی مال میرے پیو دادے کی یہ فراست ہے۔ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں جب وہ عروج پہ آتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسے نازک غبارے ہیں جو تھوڑی سی ہوا سے پھول جاتے ہیں، ان کو اپنی اوقات بھول چکی ہے۔ اللہ نے مال پھر چھین لیا، کہا یہ ازمائش میں پڑ گیا ہے۔ بکری والا بھی اسی طرح، گائے والا بھی اسی طرح، لیکن اندھا کہتا ہے نہیں میں نبینا ضرور تھا، مجھے مالک نے آنکھیں دی ہیں، میں قدر کرتا ہوں، مالک نے انعام دیا ہے، میں قدر کرتا ہوں۔ بخیلی نہیں کرتا، یہ بکریاں جتنی چاہے لے جا، اس نے دی تھی اسی کی رضا کے لیے، اسی کے راستے میں ساری دے دیتا ہوں۔ ایسے بنو، اللہ دنیا کی تمام مشکلات کو ٹال دیں گے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب ہو، یتیم مسکین ہو نہیں کر سکتے، تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ ہی پڑھ لیا کرو، صدقہ ہے۔ تکبیرۃ وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر ہی کہہ لیا کرو، ایک صدقہ جی۔ اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکل تحمیدۃ صدقہ، اور چلو الحمدللہ ہی پڑھ لیا کرو، اے بھی صدقہ۔ یہ تملا اور میزان زمین آسماں کے درمیان جتنا خلا ہے یہ الحمدللہ کی برکت سے اللہ بھر دیا کرتے ہیں، تم پڑھ دیا کرو الحمدللہ، اور لا الہ الا اللہ کا کثرت نال ورد کر دیا کرو، اللہ یہی صدقہ خیرات بنا دیتے ہیں۔ اور حضرات وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کیا کر، اور راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کر، اللہ تیرے لیے یہ صدقہ خیرات بنا دے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے مال کی عرض و سما صدقہ خیرات کرنے والا بنا، مال کی عرض و سما بخیلی کنجوسی کی ہر جڑ سے ہمیں بچا۔ اللہم انا نعوذ بک من الجبن، اللہم انا نعوذ بک من البخل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ حضرات ہر جمعے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ مسجد کی ضروریات ہوتی ہیں، میں آج دیکھتا ہوں کہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ ہر ایک کی جیب میں ہاتھ ہونا چاہیے، ہر ایک کی جیب میں ہاتھ ہونا چاہیے مسجد کے لیے، مسجد کی ضرورت کے لیے۔ دیکھیں نا پمپ پانی ہے دیتا ہے، آج جل گیا ہے، ضرورت ہے، وضو کریں گے نماز پڑھیں گے، ضرورت ہے۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ مسجد کی ضروریات کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد کے لیے ہر جمعے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن تمہیں خود اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ سخاوت کے مہینے میں سخاوت کیجیے، رسول کائنات تعلیم دیا کرتے ہیں۔ مال کھلانا چاہیے، پاک مال سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ایمان و شرط اور منان اذیت سے بچنا چاہیے، اور احسان جتلانے سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ انلمیٹڈ اجر دیتے ہیں، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کی عرض و سما جو بھی تیرے گھر کے ساتھ یا تیرے بندوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، اللہ ان کا تعامل قبول فرما۔